السلام علیکم دوستو، میں ہوں عثمان آفتاب اور میں آپ کے لیے لایا ہوں قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک اور گناہ کبیرہ کی تفصیل۔ دوستو، یہ گناہ کبیرہ ہی ہیں جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت حکمت کے ساتھ قرآن میں اور حبیب کی سنت میں ہمیں ان گناہوں کی سیویرٹی بیان فرمائی ہے اور ان کا خوف ہمارے دل میں ڈالا ہے، ان کی سزاؤں کو بتا کر ہمیں ان سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا خوبصورت وعدہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے کہ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچتے رہو تو میں تمہارے گناہ صغیرہ بھی معاف فرماؤں گا۔ تو آئیے دوستو، ان گناہ کبیرہ کو اس پلے لسٹ میں سمجھیں اور ان سے دور رہنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ آج جو گناہ کبیرہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں اس کی کم ہی مثالیں ملتی ہیں، مگر میں نے خود اپنی زندگی میں کچھ مثالیں ایسی دیکھی ہیں جس کے اندر یتیموں کی جائیداد، ان کے مال پر ناحق قبضہ کر لیا جاتا ہے، ان کو ان کی وراثت کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ کچھ مثالیں تو ایسی ہیں کہ ایک بچے کے والد کی وفات کے بعد اس بچے کو اس کی وراثت کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ اگر وہ کسی بزنس میں پارٹنرز ہیں تو اس کے پروفٹ اس کو نہیں دیے جاتے، اس کا حصہ، اس کا حق اس کو ادا نہیں کیا جاتا، بلکہ کچھ تو یوں بھی ہیں کہ ان کو جائیداد سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستوں، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے رہتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں اور یقیناً ایک دن انہیں آگ میں ہی جلنا پڑے گا۔ تو یہ کیسا ہوس ہے، یہ کیسا لالچ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہی آگ کے اندر دھکیلتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بڑے پیار سے تلقین فرمائی ہے کہ یتیموں کا خیال رکھو، ان کی اچھی پرورش کرو، ان کے مال میں سے فضول خرچی نہ کرو، بلکہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں یا پھر ایک سمجھداری کے اس لیول پہ پہنچ جائیں تو ان کا مال ان کو دے دیا جائے۔ مگر اگر آپ خود غریب ہیں یا مالی طور پہ محتاج ہیں تو ان کا مال اس حد تک استعمال کر سکتے ہیں کہ اپنے ضروری اخراجات پورے کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی کہ اگر تم غنی ہو، امیر ہو تو ان یتیموں کے مالوں پر ہاتھ نہ ڈالو، اور اگر تم محتاج ہو، غریب ہو تو اتنے ہی حد تک استعمال کرو جتنا تم اپنے مال کو استعمال کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور علوم کھول دیا ہے کہ تم پہلے تو ان کے مالوں کی طرف نہ جاؤ، صرف اس سچویشن میں کہ ان کے مال سے تم بزنس کر کے ان کو پروفٹ دے کر یا ان کے مالوں کو بہترین کرتے جاؤ اور یہاں تک کہ وہ حقدار عمر کو پہنچ جائیں۔ دوستوں، یہ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی پر جادو کروانا، کسی کا ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال سے کھانا یا کسی بھولی بھالی عورت پر تہمت لگانا، یہ سب برباد کر دینے والے گناہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں، بہت سے فرمان ملتے ہیں جن میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، ان کی پرورش کرنا ایک بہت بڑا اجر عظیم قرار دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے دن یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں یوں داخل ہوگا کہ جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو آئیے دوستوں، اس گناہ کبیرہ کو سمجھیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔